الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول الله عز وجل إني لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابین فی والمستغفرین بالاسحار صرفت عنہم. رواہ شعب الایمان للبیہقی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اقبال بلا اپدیشک ہے من باتوں میں منہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، جس طرح انسانوں کا نصیب ہوتا ہے اسی طرح زمینوں کا بھی نصیب ہوتا ہے. جس زمین کا نصیب اونچا ہوتا ہے وہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوتا ہے. روئے زمین پر سب سے زیادہ خیر و برکت والی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے. مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو، چونکہ مسجدیں نماز کی ادائیگی کا مقام ہیں اور نماز میں اہم ترین حصہ سجدہ ہے، اس لیے مسجدوں کو سجدے کی نسبت سے سجدہ گاہ کا نام دیا گیا. مسجد ہر اس آبادی اور بستی کی بنیادی ضرورت ہے جہاں مسلمان آباد ہوں. مسجدوں کے ذریعے ہی مسلمانوں کو قوت، طاقت، رہنمائی اور رہبری ملتی ہے. مسجدیں صرف عبادت کا مقام نہیں بلکہ وہ اسلامی تعلیمات کا آئینہ دار ہے. عقیدہ توحید جو اسلام کی بنیاد ہے اس کی عملی شکل مسجد میں دیکھنے کو ملتی ہے. اسی طرح مساوات اور برابری بھی جیسی اہم چیزیں مسجد میں دیکھنے کو ملتی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اسلام کا یہ جو اعلان ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی برتری، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اس کا بہترین منظر اگر کہیں دیکھنے کو ملتا ہے، اس کی بہترین تصویر اگر کہیں دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ مسجد ہے. یہ منظر مسجد میں نظر آتا ہے کہ بغیر کسی امتیاز کے یہاں مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مسجدوں سے ایمان والوں کو دین کا شعور ملتا ہے. مشکل حالات میں راہ حق پر استقامت کا سبق بھی، دین کے خلاف پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی انہی مسجدوں کے ممبروں سے کیا جاتا ہے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا منہ توڑ جواب بھی دیا جاتا ہے. مسجد کے ممبر و محراب ہی سے جہالت و ضلالت، شرک و بدعت کے خلاف مضبوط آواز ابھرتی ہے. یہی سے شریعت کے احکامات کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. معاشرت کی بہترین اصول کی تعلیم یہیں سے ملتی ہے. اچھی صفات، اچھی باتیں،
دین کو پھیلنے پھولنے کی چیزیں یہیں سے انجام پاتی ہیں۔ مسلم محلوں میں مسجدیں محلے کی رونق ہوا کرتی ہیں۔ مسجدیں جہاں دین اور ایمان اور اخلاص و اخلاق کی تعلیم کا مرکز ہے، وہیں مسجدوں میں امن و امان، ہر انسان کا احترام اور اس کی قدر سکھایا جاتا ہے۔ یہ سارے کام مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اتنی مقدس جگہوں، اتنی متبرک جگہوں کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور یہ پھیلایا جا رہا ہے۔ آستھا کے نام پر، عقیدت کے نام پر غلط فہمیاں پیدا کر کے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو ہتھیانے کی، قبضہ کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہے، منصوبہ بند سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اب ایسے نازک حالات میں مسلمانوں کو ملک کے دستور کے مطابق اپنے پروگرام بنانے چاہیے، منصوبے ہمارے بھی ہونے چاہیے قانونی داؤ پیچ کے ساتھ۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے ملک کا دستور مسجدوں کے بارے میں کیا موقف رکھتا ہے۔ تو آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ 1991 میں بنائے گئے قانون کے مطابق عبادت گاہوں کے حفاظت کے لیے قانون بنایا گیا تھا، جس میں یہ بات صاف طور پر بتائی گئی تھی کہ 1947 کو جس عبادت گاہ کی جو حیثیت تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ یہ قانون اس لیے بنایا گیا تھا کہ کسی بھی گروہ کی طرف سے کوئی بھی عبادت گاہ کے سلسلے میں تنازع کو روکا جا سکے۔ قانون بنانے والوں کے پیش نظر یہ بات تھی کہ اس قانون کے ذریعے فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھی جا سکے، اور اس وقت کے وزیر داخلہ نے 10 ستمبر 1991 کو لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے اس قانون کے سلسلے میں کہا تھا کہ اس قانون سے ہم ہندوستان کی بھائی چارگی، امن و محبت کی شاندار اور عظیم روایات کو فروغ دینے کے لیے اس قانون کو قانونی حیثیت دے رہے ہیں۔ آزادی سے پہلے جو غلط فہمیاں اور جو مذہبی نفرتیں پیدا کی گئی تھی اس کو مٹانے کی اس قانون کے ذریعے کوشش ہو رہی ہے۔ اس قانون کے سیکشن 3 پارٹ نمبر 3 میں یہ بات درج ہے کہ تمام مذہبی مقامات کو اسی حالت میں محفوظ رکھا جائے گا جیسے کہ وہ 15 اگست 1947 کو تھے۔ قانون کے حصے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ کسی بھی مذہبی فرقے کی عبادت گاہ میں کلی یا جزوی کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ یہاں تک کہ قانون میں یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی مذہبی مقام کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ ماضی میں یہاں کوئی دوسرا مذہبی مقام تھا، اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تب بھی اس موجودہ عبادت گاہ میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ پھر بھی اگر کوئی کیس، کوئی مقدمہ دائر کیا جائے تو اس قانون کے تحت اس آنے والے مقدمے کو خارج کیا جائے گا، اس کی سنوائی ہی نہیں ہوگی۔ یہ تمام کے تمام ہمارے دستور، ہمارے قانون ہم کو یہ بات بتا رکھی ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مذہبی مقام مسجدوں کی قانونی کارروائی کے ساتھ حفاظت کریں۔ جتنی بھی چیزیں قانون کے تحت آتی ہیں، مسجد کا رجسٹریشن ہے، مسجد کے لیے جتنی بھی باتیں بتائی جا رہی کہ یہ چیزوں کا آپ دھیان رکھیے، ان چیزوں کا آپ پاس رکھیے، ان تمام کو ہمیں دھیان رکھنا ہے اور پاس رکھنا ہے۔ وہ جو خانہ کعبہ پر ابراہہ نامی بندے کی چڑھائی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابابیل کا لشکر بھیجا گیا اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی،
ایک شاعر اس بارے میں کہتا ہے اپنے کعبہ کی حفاظت اپنے کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ تو اس کو تھوڑا سا ترمیم کر کے ہم کہیں گے اپنے مسجد کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ تو آپ کو جہاں آپ اپنے گھر بار کی فکر کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کی فکر کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کی فکر کر رہے ہیں، آپ کو اپنے محلے کی مسجد کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور اس کی جتنی بھی بنیادی چیزیں ہیں، قانونی جتنے بھی اس کی کارروائیاں ہیں، اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اس کے لیے ملک کے طور و عرض کے جتنے بھی اسکالر، وکلا ہیں، وکیل حضرات ہیں، مسلمان دانشوران ہیں، ان کو ایک جٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ آج ملکی سطح پر کوئی ایک جگہ خاص نہیں ہے، پورے ملک میں یہ ماحول بنایا جا رہا ہے، الگ الگ پرانی تاریخی عبادت گاہوں کو، مقامات کو ٹارگیٹ بنا کر کہ کون آج سے 100 سال 200 سال 400 سال 1000 سال پہلے کون گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ وہاں کیا تھا، لیکن آج یہ مصنوعی کھڑ کر یہ بات بتائی جا رہی کہ یہاں تو یہ چیز تھی، وہاں تو وہ چیز تھی۔ تو ہمارا قانون ہمیں اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ 1947 میں جس مذہب کی جو کیفیت، جو جس جگہ پر جو عبادت گاہ تھی، وہ عبادت گاہ وہاں ہمیشہ رہے گی۔ تو ہمیں اس قانون کے تحت اپنے مقامات کی، مقدس مقامات کی، عبادت گاہوں کی، مساجد کی، مقابر کی، بہت پرانی ہمارے اوقاف کی زمینیں ہیں، درگاہ ہے، درگاہ کے تحت بہت ساری کئی ہزار ایکڑوں میں، کئی سو ایکڑوں میں زمینیں ہیں، لاپرواہی کی وجہ سے، دھیان نہیں دینے کی وجہ سے بہت ساری جگہ تو چلی گئی اور بہت ساری ہے جو جانے میں ہے۔ تو ہمیں دھیان دینا ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت ہو کہ جو تحفظ کو یقینی بنائے، ہماری املاک، ہماری ملکیت کی چیزیں، ہمارے تشخص کو برقرار رکھنے والی چیزیں کہ جو بتاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے، اس کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اب صرف میرا گھر، میرا مکان، میری دکان، میرا جاب، میرا بزنس نہیں چلے گا، آپ کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مسلمانوں کے لیے، اسلامی تشخص کے لیے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اور کوئی لائے عمل، کوئی منصوبہ کہ جس کے ساتھ ہم قانونی داؤ پیچ کے ساتھ اپنی چیزوں کی حفاظت کر سکیں، اسے محفوظ رکھنے کو یقینی بنا سکیں، اس کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور ساری امت اسلامیہ کو صحیح معنی میں مساجد کی، عبادت گاہوں کی حفاظت کی اور اس کو آباد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور آنے والی سازشوں کو، منصوبہ بند سازشوں کو ناکام فرمائے، اور مسلمانوں کے تحت جتنے بھی غلط فہمیاں پیری جا رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو معفور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔